وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے جناب یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، میں نے تم پر نعمت کی اس کو بھی یاد رکھو، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی، سارے جہان والوں پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ دنیا کے اندر ساری قومیں، خاندان اور ان کے جتنے افراد ہیں یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار صرف اچھی صفات اور اچھی خوبی ہیں۔ کسی قوم کو یا کسی فرد کو کسی قوم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اچھی برادری کی وجہ سے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جس کا حسب اچھا ہو تو کہیں کہ جی اس کی چونکہ کاسٹ اور اعلیٰ ہے تو یہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا کسی کو کسی نسل کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن ہاں تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بنی اسرائیل اس احسان کو بھی یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ سارے جہان والوں پر فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا فضیلت کا مطلب سارے جہان والوں کا، سارے جہان والوں پر ایک تو یہ ہے کہ علم، حکمت اور حکومت۔ علم، حکمت اور حکومت یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر یہ تینوں چیزیں بنی اسرائیل کو عطا کی تھی۔ ان کے پاس علم بھی تھی، حکمت بھی تھی اور حکومت بھی ان کے پاس تھی۔ سو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں چیزیں مجموعی طور پہ یعنی ایک قوم کے اندر اگر یکجا کی تھی تو وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، اور باقی کسی قوم کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ لیکن پھر ان کی ضد نے، ان کے تعصب نے، اور ان کے پاس جب پیغام ہدایت آیا انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو ٹھکرا دیا، اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں کے اندر تعریف کرنے لگے، مانی تعویلیں کرنے لگے۔ تو جب ان کے یہ کرتوت ہوئے اور پھر بے ادبی کرنے لگے انبیاء کی، اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا، جب جرائم کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو فضیلت تھی وہ سلب کر لی، وہ عظمت جو اللہ پاک نے عطا کی تھی وہ ساری واپس لے لی، اور ان پر ذلت اور مسکنت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دی۔ اور پھر وہ جو فضیلت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پر رکھا تھا وہ ان سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور کرامت کا تاج امت محمدیہ کے سر پر رکھ دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے پیارے مصطفیٰ کی امت تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ علماء نے یہاں یہ بھی تصریح کی ہے کہ فضلتکم علی العالمین، جو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جتنی قومیں تھیں، جس دور کے اندر بنی اسرائیل تھی، ان تمام قوموں سے افضل بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اس لیے کبھی امت محمدیہ نئی دنیا کے اندر آئی تھی، لہذا بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ واحد امت ہے جسے اللہ صاحب پاک نے ساری امتوں پر فضیلت عطا کی۔ اب حضور کی امت سے بڑھ کر کوئی امت فضیلت والی نہیں ہے۔ تو فرمایا میری نعمتوں کو بھی یاد کرو اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور فرمایا ڈرو اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی،
کوئی شخص کسی کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کے لیے سفارش. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی جان چھڑانے کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہاں کسی کی مدد کی جائے گی. اس دن سے ڈرو کہ جب کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جب کسی کو اپنے جرم کے بچنے کے لیے کوئی معاوضہ دے کے جان چھڑانا کا کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی دوسرے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا. لہذا اس دن سے ڈرو. اب دنیا کے اندر یہ جو مجرم بندہ پکڑا جائے تو مجرم کے رہائی کے جو طریقے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام طریقوں کی نفی کر دیا. دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ایک بندہ پکڑا جائے تو اس کا بھائی آ جاتا ہے، رشتہ دار، جب مجھے پکڑو اس کو چھوڑ دو، ایسا ہو جاتا ہے بسا کا. اور دنیا کے اندر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا مجرم پکڑا جائے تو اوپر سے خون آ جائے تو فوراً رہائی مل جاتی ہے. دنیا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ پکڑا جائے تو رشوت دے کے، پیسے دے کے بندہ بارو باری کم کرا لیتا ہے. اور دنیا کے اندر لوگ مدد کر دیتے ہیں، بس آپ کا تاوان آ بھی جائے تو اس طرح لوگ برادری مدد کر دیتی ہے، بندے کی جان چھوڑ جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جرم سے رہائی کے جتنے بھی طریقے تھے دنیاوی اعتبار سے، وہ سارے کے سارے نفی کر دیا. فرمایا ان میں سے کوئی طریقہ بھی تمہارے کام نہیں آئے، کسی طریقے سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. لہذا جب جان چھوڑنے والے سارے طریقے جو تم نے دنیا کے اندر اپنائے ہیں یہ سارے کے سارے بند ہیں، تو واتقوا یوما، پھر اس دن سے ڈرو. اس دن تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، اس دن تمہارے اخلاص تمہارے کام آئیں گے، اور اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو تمہارا ایک دوسرے سے جو دینی تعلق ہے وہ کام دے. جو دینی نسبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، وہ تمہیں کام دے گی. اگر نہ کوئی چیز بھی تمہیں وہاں رب کی گرفت سے نہیں بچا سکے. لہذا اپنے کرتوت درست کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. پیچھے فرمایا کہ ہمارے احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے. اب ان احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنوا بھی رہے ہیں. کچھ ان احسانات میں سے ایک احسان فرمایا پہلا یہ ہے اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بچایا من آل فرعون، فرعونیوں سے، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے. سخت عذاب پہنچاتے تھے. کیا کرتے تھے فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ فرعون اور فرعون کی جو قوم تھی بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا انہوں نے. اب اس کے پیچھے بھی دو وجہ جو ہے نا وہ لکھی ہیں قرآن پاک کے اندر، کہیں اس کی توضیح نہیں ہے کہ فرعون کیوں ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو. دو وجوہات جو ہمیں کتب سیرت کے اندر ملتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل جو تیری غلام قوم ہے، تیری ماتحت قوم ہے، اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، وہ تجھے نیست و نابود کر دے گا. اب جب اس نے یہ بات سنی کہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور میری سلطنت کے لیے وہ خطرے کا باعث ہے، تو اس نے سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد جس عورت کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو فوراً جا کے اس کو ذبح کر دو. لہذا اس نے اپنی اپنی دائیں جو ہے نا وہ گھروں کے اندر مقرر کر دی اور وہ گھروں کے اندر جا کے پتہ کرتی، قید رکھتی کہ جس کے ہاں عورت حاملہ ہوتی، جب وہ بچے کو جنم دیتی، دیکھتی اگر بیٹا ہوا ہے تو فوراً اطلاع دیتے، فوجی آتی اور اس بچے کو ذبح کر جاتے، اور اگر بچی ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے. ایک تو یہ وجہ تھی. اور دوسرا علماء نے ایک اور وجہ بھی لکھی کہ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے اندر کثرت کے ساتھ جو آبادی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا اور لوگوں کے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ اولاد پیدا ہو رہی تھی. تو فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسی کثرت کے ساتھ ان کی آبادی کے اندر اضافہ ہوتا رہا ہے، ان کے ہاں بچے جنم لیتے رہے ہر سال اور کئی سال جو ہے نا بعد، تو یہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ میری اپنی قوم سے تو یہ زیادہ ہو جائیں گے بنی اسرائیل کے لوگ،
اور جب ان کی افرادی قوت انہیں مل جائے گی تو یہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور میری محتاطی اور میری غلامی کو چھوڑ دیں گے، اور میرا تو سارا دبدبہ اور روب اور ساری سلطنت چلی جائے گی۔ تو اس نے جس چیز سے ڈرتے ہوئے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان کے ہاں جو بچہ بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بچیاں پیدا ہو تو انہیں چھوڑ دو، انہیں تم نے بعد میں باندیاں بنا لینا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ فرعون نے پھر بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ فرعون کی اپنی ایک سوچ تھی، اور اس نے یہ طریقہ نکالا کہ میں صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہوں جب اس قوم کو ذبح کرنا شروع کر دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انہیں نجات دی، حضرت موسیٰ جس کی وجہ سے فرعون نے اتنے ظلم کیے، اتنے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، وہی جناب موسیٰ اپنی ماں کے شکم سے باہر بھی آئے۔ اسی ماں نے جناب موسیٰ کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر دریا کے اندر پھینکا، وہ دریا لے کے فرعون کے محل کے اندر سے نہر گزرتی ہے وہاں لے گیا، وہاں فرعون کی بیوی جناب آسیہ بیٹھی ہے، صندوق کھولا گیا تو حضرت موسیٰ اس کے اندر بڑے سکون کے ساتھ لیٹے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب اتنا خوبصورت بچہ دیکھا جناب آسیہ نے تو انہیں بڑا اچھا لگا، یہ فرعون کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا ہماری اولاد نہیں ہے تو اللہ نے تو ہمیں اولاد دی ہے، اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب فرعون کے محل کے اندر جناب موسیٰ کی تربیت اور پرورش ہوئی، فرعون کے محل میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے۔ دنیا کے یہ حکمران اور دنیا کے بادشاہ اپنے فخر کے اندر، اپنے تکبر، اپنے روب اور اپنے جو ہے نا وہ طاقت کے بل بوتے پر بدماشی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے خلاف جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں، تو یہ خام خیالی ہے۔ فرعون جو اتنے بچوں کو قتل کراتا پھرتا رہا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میرے لیے خطرے کا باعث ہو، اللہ پاک نے فرمایا لے پھر میں تیرے گھر ہی ہوتی پرورش کر کے دسا کہ میں رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر کے اندر کرائی، فرعون کے گھر کے اندر جو ہے نا جناب موسیٰ پلتے رہے، اور پھر حضرت موسیٰ نے اس کے تخت کو جو ہے نا آ کے الٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اس پر۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے کہ وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور بے شک اس کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے، اس بات کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے۔ کس بات کے اندر؟ کہ بنی اسرائیل کو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اب نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے ملنے پر جو صبر کرنا ہے اور جو نعمت کے ملنے پر شکر ہے، یہ دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے اگر راحت مل جائے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے، اگر مصیبت آ جائے تو یہ بھی بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر کامیاب اسی کو قرار دینا ہے، اور وہی بندہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے جو نعمت کے ملنے پر شکر کرے اور جو مصیبت کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ جو نعمت کے ملنے پر شکر ہی نہ کرے اور مصیبت کے آنے پر باویلا اور شور اور بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اس نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ وہ اللہ کی طرف سے جب بھی آزمائش آ جائے، نعمت کی صورت میں ہو یا مصیبت کی صورت میں ہو، بندے کو ہر صورت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کا جو ہے وہ صبر پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں درس دیا کہ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم تھی، ان پر یہ انعام تھے، یہ ساری فضیلتیں تھیں، لیکن اس کے بعد بھی ان پر مصیبت آئی اور اس مصیبت پر وہ بے صبر ہو گئے، لیکن ہم نے انہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اگلا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور فرمایا اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے، بنی اسرائیل کی قیادت کرنے لگے، اب آپ اللہ کے پیغمبر بن گئے، اپنی قوم کو لے کے جناب موسیٰ نکل پڑے رات کے تاریکی کے اندر، اور صبح فرعونی کو پتہ چلا کہ وہ تو ساری بنی اسرائیل کی قوم جناب موسیٰ لے کر نکل گئے ہیں۔ تب فرعون نے بھی اپنا لشکر تیار کیا اور گھوڑے دوڑائے جناب موسیٰ کے لشکر کے پیچھے۔ اب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نکلے تو آگے بحر کلزم تھا، سمندر آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم گھبرا گئی کہ آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے، اور وہ جو ہے نا وہ دوڑے چڑھے آ رہے ہیں مارنے کے لیے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اپنی موت نظر آنے لگی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں مدد کی، یہاں احسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ اپنا گھوڑا اس سمندر کے اندر ڈال دو۔ گھوڑے کو سمندر میں ڈالنا تمہارا کام ہے، اس سمندر کو رستہ بنا کر دینا ہمارا کام ہے۔ جناب موسیٰ نے اس دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر جو ہے وہ اپنا عصا مارا، اپنی سوٹی اس کے اندر ماری، تو سمندر کے اندر رستہ بن گیا جس طرح روڈ ہوتا ہے۔ وہ پانی جو ہے بڑی بڑی دیواروں کے اندر کھڑا ہو گیا دونوں سمت میں، اور درمیان میں اللہ پاک نے سڑک کی صورت میں راستہ بنا دیا۔ جناب موسیٰ بھی وہاں سے گزر گئے اور بنی اسرائیل کی ساری قوم گزر گئی۔ اور فرعونی دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ آگے سمندر ہے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل